بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اصطفیٰ۔ آج آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ سب خوش نصیب ہیں جو آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور میں اللہ کے مہمانوں کو آج رخصت کرنے آیا ہوں۔ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو جس گھر میں آپ جا رہے ہیں وہاں کی اہمیت، وہاں کی اصل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ آپ اس سفر کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ سفر کوئی عام سفر، کوئی کھیلنے کودنے، کوئی سیر و تفریح کا سفر نہیں ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ اس کو سیر و تفریح بنا لیں گے۔ اللہ کرے ہم اس کو ایسا نہ ہو، ہم اس کو ایک اپنی تبدیلی کا ذریعہ، انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے 22-23 دن کے بعد، تو آپ کے اندر دنیا کی کا دل آخرت کے لیے دھڑک رہا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ عمرے کا سفر آپ کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بنے گا۔ کچھ ہدایات ہیں ضروری، جن میں سے سب سے پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اب ہم یہاں استغفار کے ساتھ جائیں گے، تو آپ نے ہے کہ آپ امیر کی اطاعت کریں۔ امیر اگر کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر رک جاؤ تو رک جاؤ، امیر کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم آدھا گھنٹہ اور رکیں گے تو رک جائیں۔ امیر کی ماننے میں خیر ہے، کیونکہ اسے وہ چیزیں پریشانیاں پتہ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ کا دماغ اس پردیس کی پریشانیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، لیکن ان کو پتہ ہے، یہ وہاں پڑے ہیں بڑے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ تو ایک تو آپ سے درخواست ہے کہ ہر جگہ امیر کی مان کے چلیں۔ جو آزمائشیں مشکلات ہیں جو آپ کو آنی ہے، جو سفر کا حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے ورک شاپ میں سب چیزیں دیکھ لی ہیں، سن لی ہیں۔ موٹی موٹی چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ ہم ابھی احرام کی حالت میں نہیں، ہماری سب کی پہچان یہ گلے میں کارڈ اور آپ کا اسکارف ہے۔ جہاں جہاں یہ اسکارف ہوگا امیر صاحب اپنے حاجیوں کو پہچان لیں گے، جس کے گلے میں کارڈ ہوگا اسے پہچان لیں گے، اور وہ کہیں ادھر ادھر جا رہا ہوگا تو دوسروں کو دیکھ کر بھی چل پڑے گا۔ ایک تو یہ ہدایت ہے کہ یہ آپ جب تک سفر ہمارا چل رہا ہے یہ پہن کے رکھیں، خواتین اسکارف پہن کے رکھیں اور مرد یہ اپنا کارڈ پہن کے رکھیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی جب ہم انٹر ہوں گے تو آپ سے ٹکٹ اور پاسپورٹ دیکھ کر آپ انٹر جائیں گے، اپنے سامان کو اسکیننگ کرانے کے بعد کاؤنٹر پہ جائیں گے۔ تو آپ کاؤنٹر پہ ایک ہی کاؤنٹر پہ سب نہ لگیں، ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں، پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں، تو الگ الگ فیملیاں الگ الگ منصوں پہ لگ جائیں تاکہ جلدی سے بورڈنگ کا مرحلہ ہو جائے۔ وہاں وہ آپ سے ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ مانگیں گے، پھر آپ کا امیگریشن، اور جب آپ اندر چلے جائیں گے تو مرد حضرات جنہوں نے احرام نہیں باندھا وہ جا کر احرام باندھیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے لیگیج میں جو جمع کرانا ہے اس میں احرام نہ چلا جائے۔ احرام کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ دوسری اہم ہدایت، پھر آپ نے احرام باندھ لینا یہیں ایئرپورٹ پہ، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی جگہ بنی ہوتی ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل کا ٹائم ملے تو پڑھنے کے بعد مفتی صاحب مسجد میں مردوں کو اور ایک جگہ پر سب عورتوں کو، ہماری بھابھی بھی موجود ہے انشاءاللہ، وہ سب کو نیت کرا دیں گی، تو عورتیں بھی نیت کر لیں گی۔ جہاز میں تھوڑا مشکل ہوگا، اگر کسی کا نیت نہ ہو سکے تو وہ جہاز میں مفتی صاحب کے پاس چلا جائے اور نیت کر یا یہیں پر پکڑ لے نیت کر لیں۔ آپ نے تیسری ہدایت یہ ہے کہ جدہ اتر کر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اتر کر آپ کو وہ لوگ کہیں گے آگے چلو آگے چلو، اور امیر صاحب پیچھے رہ جائیں گے، تو آپ کے ساتھ شاہ زیب بھائی خدمت کے لیے موجود ہیں، اسی جہاز میں آپ کے ساتھ مفتی عزیر صاحب موجود ہیں، دونوں ہمارے حاجیوں کے خادم ہیں۔ آپ سب نے ان سے جو مدد لینی ہے لے سکتے ہیں، ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا۔ جدہ ایئرپورٹ اتر کر پہلا مرحلہ ہے کہ ہمیں امیگریشن پہ جانا ہے اور اپنے پاسپورٹ ویزا دکھانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا ہے لیگیج اٹھانا ہے جو ہمارا سامان ہے۔ اس وقت جب ہم لیگیج اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو واش روم جانا ہو تو وہ یہیں چلے جائیں، جو ٹائم گزارنا ہے وہ یہیں گزار لیں، کیونکہ اگر آپ ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے تو وہ آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیں گے، سیدھا آپ کو بسوں میں بھیج دیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھا گروپ کسی اور بس میں چڑھ جائے اور آدھا گروپ کسی، تو سب نے ایک ساتھ نکلنا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے شاہزیب لے جائے گا سب کو بسوں میں، تب تک مفتی صاحب وہاں سے ایک سیٹ لے لیں گے اپنے رابطے کے لیے ہمارے سے، اور پھر آپ نے ایک بس میں اور کچھ لوگوں کو دوسرے بس میں بیٹھ کر ہمارے ہوٹل جانا ہے۔ جب تک آپ ہوٹل پہنچیں گے، ورک شاپ میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ایک دن پہلے آپ کا ہوٹل لے لیا اور آپ جائیں گے تو کمرے ریڈی ہو گئے، لیکن جب فلائٹ ریڈی ہوئی، فلائٹ لیٹ ہوئی اور ڈیلے ہو گئی، اب فلائٹ صبح 5 بجے ہے تو آپ ہوٹل پہنچیں گے 12 بجے۔ کتنے بجے؟
तो 12 बजे और कमरा जो मिलता है वहाँ सऊदी अरब में वो चेक इन होता है 2 बजे। तो कितने घंटे हैं? ये 2 घंटे के लिए लाखों रुपए का नुकसान करना, हमने इसके बजाय, इस नाइट के बजाय आखिरी दिन की नाइट बढ़ा दी आपने। लेकिन वो जो आखिरी दिन में जल्दी कमरे छोड़ने वाला सीन था वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। ये 1 दिन का हमने होटल को बचाया है 2 घंटे। करना क्या है, ज़हनी तौर पर ध्यान रहना है। जब हम होटल जाएंगे ये भी हो सकता है कि हम आपके कमरे पहले से रेडी हो, अगर होटल के कमरे खाली हो, लेकिन रश चल रहा है, दिसंबर है, हो सकता है वो कमरे खाली हो, फिर उनमें सफाई हो, तो इस दौरान 2 से 3 घंटे का इंतज़ार हो सकता है। तो आपने रेडी रहना, परेशान नहीं होना है। 2 कमरे वहाँ हमारे फैमिली के पहले से मौजूद है, जो आप जानते हैं मेरी फैमिली गई है, तो जो बहुत ज़ईफ़ ख़वातीन हैं वो वहाँ चली जाएंगी, जो मर्द हज़रात हैं वो मस्जिद में चले जाएंगे, सामान लॉबी में रख देंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुछ देर मस्जिद में वज़ू करके आराम करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सामान हमारे उस फैमिली के लोगों के हवाले करके हम उम्रा करने सब हरम चले जाएँ और जब वापस आएँ तो कमरे रेडी हो। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, सब लोग थके हुए होंगे तो हम 1-2 घंटा जो गुजारना है वो मस्जिद में गुजार लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। जब कमरे रेडी होते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़हनी तौर पर बस ध्यान रहना है कि कितना वक्त गुजारना है अपने होटल में, मस्जिद में 2 से 3 घंटे। और अगर किसी को उम्रा करने का पता है, जैसे कुछ पुराने लोग भी हैं माशाल्लाह, तो वो बेशक जा सकते हैं। जब वापस आएंगे तो उनको कमरा मिल ही जाएगा। तो एक तो ये ख्याल रखिए ज़हनी तौर पे कि आपने वहाँ परेशानी उठानी होगी, तो इंशाअल्लाह हमारी कि जब तक आप वहाँ जाएँ चाबियाँ हमें मिल जाए और हम दे दें। लेकिन मैं भी तैयार है। उसके बाद आपने करना है आराम। क्या करना है? और आपने बताया क्या है, उसके साथ ग्रुप में ऐलान कर देंगे, वहाँ वाईफाई चल रहा होगा, सब जब ये सब कमरे माफ हो, हम हरम किस वक्त जाएंगे, तो जिस वक्त का ये ऐलान करें उस वक्त मस्जिद में या लॉबी में सब और कोशिश और फिर आप लोग सब लॉबी में आ जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ख़वातीन का ग्रुप भी बने। एक बड़ी अहम हिदायत है कि सब आपको कोई ज़ियारत करे तो आपने इस तरह खड़े होना है बाई तरफ और अपना स्कार्फ कैमरे से, मतलब अपना स्कार्फ लगाना है। अभी तो हैरान की आदत नहीं ना, आपने लगाया हुआ है। इसी तरह वहाँ पर भी जब भी ज़ियारतें होंगी तो जो औरत कैमरे जिसका आप भी लगा हुआ तो कैमरे से पीछे चली जाए और नकाब वाले बेशक साइड में खड़े रहें, ताकि ये वीडियोज़ कहीं अगर इस्तेमाल हो यूट्यूब, फेसबुक, तो आपका चेहरा ना आए और हमें उसको पूरा करें। तो इंशाअल्लाह ये हिदायत आप सबको याद रहेगी। बाकी की फर्दर जितनी हिदायतें हैं, जब आप जद्दा से मक्का जा रहे होंगे तो बस में इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब आपको बताया था। कोई कुछ बड़ा सवाल हो है तो कर लें, मैं फिर दुआ करा देता हूँ आप लोगों को। कुछ पूछ रहे हैं, सवाल है वही टिकट दिखाना है यहाँ पर भी और अंदर काउंटर में, ठीक है। और एक ही महीना लगे, सब आपकी मदद कराएंगे। आपकी मदद कराने के बाद देखिए इंशाल्लाह आप अपने आप को अकेला न समझें। ये दोनों हज़रात सब आपकी वैसे अच्छा ये तो हुआ ना, ये लोग खिदमत के लिए जा रहे हैं, आप भी साथियों के पुराने साथी की खिदमत के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो साथी एक दूसरे का ख्याल करें और वहाँ तो आपके लिए खिदमत के लिए पहले से पहुँचे हैं, वो बेसब्री से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग